بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہماری سیریز کی 5ویں ویڈیو ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس سے پیچھے والی ویڈیوز کو بھی سماعت فرما لیں تاکہ آپ ترتیب کے ساتھ واقعات کو سمجھ سکیں۔ یہ ویڈیو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت محمد اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت کے بارے میں ہے۔ یہ ویڈیو کا دوسرا حصہ ہے۔ پہلا حصہ آپ سماعت فرما سکتے ہیں، اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے بھی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو دبا دیں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ انہیں کیا معلوم کہ جیل خانہ کیا ہوتا ہے، اس لیے اداس اور غمگین ایک دوسرے سے چمٹ کر اسی کالی کوٹری میں بیٹھ گئے۔ ان بچوں نے 3 دن سے کچھ کھایا پیا نہ تھا، جسم نڈھال ہو چکا تھا اور پریشانی کی کیفیت اس کے علاوہ تھی۔ رات بھر رسیوں کی تکلیف کے سبب روتے رہے، پریشانی میں ساری رات تڑپتے رہے۔ یہ منظر دیکھ کر ایک سپاہی پہرے دار کو ترس آ گیا۔ اس نے چپکے سے ان کی رسیاں کھول دی اور اپنی انگوٹھی انہیں دے کر کہنے لگا، شہزادوں، میں بھی دل میں تمہارے ہی خاندان کی محبت چھپائے ہوئے ہوں، لیکن حالات نے ظلم و ستم اور جبر و بربریت پر مجبور کر دیا ہے۔ میری انگوٹھی لے جاؤ، چپکے سے چھپا کر قادسیہ کے مقام پر پہنچ جاؤ۔ قادسیہ میں فلاں جگہ میرا بھائی رہتا ہے، اس کا یہ نام ہے، اسے میری انگوٹھی دکھا دینا، وہ تمہیں عافیت سے مدینے پہنچا دے گا۔ ان معصوم بچوں کو کیا خبر کہ قادسیہ کہاں ہے، ڈر کے مارے اب کسی سے پوچھتے بھی نہ تھے۔ رات کو چل پڑے، ساری رات گھوم پھر کر بالآخر جب صبح طلوع ہوئی تو یہ دیکھا کہ کوفے کی گلیوں میں ہی چکر لگا رہے ہیں اور قادسیہ کی کوئی خبر نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ فاصلے پر دیکھا کہ ایک ویران خشک درخت کا تنا ہے جس کا خول ہے۔ چھوٹے سے معصوم بچے پھر ایک دوسرے کے گلے لگ کر رو پڑے اور درخت کے خول میں چھپ گئے کہ سارا دن تو یہاں رہیں، پھر رات ہوگی تو دیکھا جائے گا۔ وہ کھڑے ہی تھے کہ درخت کے قریب بہنے والے ایک چشمے سے پانی بھرنے کے لیے ایک لونڈی ادھر آ گئی۔ اس کی نظر جب ان دونوں معصوم بچوں پر پڑی تو وہ بولی، تم کون ہو؟ سچ بولنے کے عادی تھے، بول پڑے، ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں۔ فوراً آئی اور ان دونوں شہزادوں کو اپنے گھر لے گئی، ان کو نہلایا دھلایا، دن بھر ان کا خیال رکھا، رات کو ایک الگ کمرے میں کھانا کھلا کر چھپا دیا۔ اس عورت کا خامند ان شہزادوں کی تلاش میں سارا دن سرگرداں رہا تھا۔ تھک ہار کر رات کو گھر پہنچا اور کھانا کھا کر اپنے کمرے میں لیٹ گیا۔ ایک کمرے میں وہ مالکہ اور اس کا شوہر لیٹے ہوئے تھے، دوسرے کمرے میں تنہا 2 معصوم بچے تھے۔ اچانک رات کو ایک بھائی خواب دیکھتا ہے کہ بہشت کا منظر ہے اور ہمارے نانا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مجلس میں جلوہ فرما ہے۔ وہ بچہ دیکھتا ہے کہ حضور کے دربار میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں اور حضرت سیدہ عالم فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، حضرت امام حسن بھی ہیں اور ان کے والد حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہما بھی ہیں، اور حضور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ سے فرما رہے ہیں، بیٹے مسلم بن عقیل، خود آ گئے ہو اور بچوں کو اکیلا چھوڑ آئے ہو۔ اس پر حضرت مسلم بن عقیل رو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، چند گھڑیوں کی بات ہے، وہ بھی آ رہے ہیں بس۔ یہ گفتگو سنی، یہ منظر دیکھا تو بچہ بے ساختہ چیخ اٹھا، اس کی چیخ بلند ہوئی، دوسرا بھائی بھی بے ساختہ چیخ پڑا اور پھر دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کر رونے لگے۔ بھائی نے پوچھا، بھائی تم کیوں رو رہے ہو؟ وہ کہنے لگے، ابھی ہمارے نانا جان نے بابا جان سے پوچھا ہے کہ مسلم بچوں کو اکیلا کیوں چھوڑ آئے ہو، اور بابا جان نے کہا کہ حضور وہ بھی آ رہے ہیں۔ بڑا بھائی قسم کھا کر کہنے لگا، ابراہیم، میں نے بھی یہ منظر دیکھا ہے۔ بس وہ زارو قطار رو پڑے۔ ان کی آواز بلند ہوئی تو اس ظالم کی بھی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنی بیوی سے پوچھا، اس کمرے میں کون بچے رو رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ ظالم، اب اس قصے کو بھول جا۔ خیر اس نے بیوی کو مارا پیٹا اور سختی سے دروازہ توڑ کر اندر گھس گیا۔ بچے تھرا رہے تھے، خوف سے کانپ رہے تھے۔ اس نے آ کر بچوں کو گیسوؤں سے پکڑ لیا، تمانچوں سے مارنا شروع کر دیا۔ وہ ظالم کہتا تھا کہ ظالموں، میں 3 دن سے مسلسل تمہاری تلاش میں ہوں اور تم یہاں آرام سے چھپے ہوئے ہو، نہ مجھے کھانے کا ہوش ہے نہ پینے کا، تم نے مجھے بے حد پریشان کیا ہے، اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔
بچوں نے کہا بتاؤ تو صحیح ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، تم ہمیں کس وجہ سے مار رہے ہو؟ وہ آگے کوئی جواب نہ دے سکا اور گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے گیا۔ ابن زیاد نے بھی ان بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ اس شخص نے دونوں شہزادوں کو پکڑا اور شہر کے ایک گوشے میں لے جا کر باری باری اپنی تلوار سے دونوں کو نہایت بے دردی سے قتل کر ڈالا۔ چمنستان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ دونوں پھول کھلنے سے پہلے ہی مرجھا گئے، ان کا مقدس خون زمین پر بہہ گیا، سر تن سے جدا ہو گئے اور تن خاک پر ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگے۔ پھر یہ دونوں سر اور مسلم بن عقیل اور ہانی کے سر سب یزید کے پاس پہنچا دیے گئے اور اسے اطلاع کر دی گئی کہ تیرے ظلم و ستم کی تسکین کا سامان یوں فراہم کیا جا رہا ہے۔ شہزادے شہید ہو گئے۔ شہادت سے پہلے وہ اس بات پر بھی پریشان رہے کہ ہم تو جا رہے ہیں، لیکن کوئی ہمارے چچا حسین علیہ السلام کو خبر کر دیتا اور انہیں پتہ چل جاتا کہ کوفی پھر گئے ہیں، وہ یہاں تشریف نہ لائیں۔ یہی تمنا دل میں لیے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سے آگے ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کے قافلے کا ذکر کریں گے اور ان کی کوفہ آمد اور واقعہ کربلا کے باقی واقعات کا تفصیل سے بیان کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ سب سے پہلے آپ کے پاس ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پہنچ جائے۔ جزاک اللہ خیر۔